بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ منہج تلقی سے متعلق ضوابط، اسی میں ہم پیج نمبر 67 پہ ہیں، اور یہی موضوع ہمارا چل رہا ہے کہ کتاب اور سنت کے فہم میں اور ان میں وارد الفاظ کی تفسیر اور ان کے معنی کا تعین کرنے میں اصل یہ ہے کہ سلف اور سلف صالح کے منہج پر ہی رہا جائے۔ اچھا، یہاں پر یہ مؤلف جو ہیں وہ ایک تمہید دے رہے ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں کہ ہم اس کو پڑھ لیں، بلکہ اس سارے کو یا اس کے زیادہ بڑے حصے کو ہم اقتباسات سمیت کتاب سے ہی پڑھیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّمَا عُرِفَ تَفْسِيرُهُ مِنْهُمَا مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ لَمْ يُحْتَجْ مَعَهُ إِلَى بَيَانٍ آخر۔ یہ کہ یہ ان دونوں سے مراد ہے کتاب اور سنت، ان دونوں کی جو تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے ہمیں مل گئی ہو یا آپ کے اصحاب کی جہت سے ہمیں مل گئی ہو، اس کے بعد کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بیان کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے پڑھائے ہوئوں کا جو سٹیٹس ہے اس معاملے میں، وہ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ وہ ایک بنیاد ڈالتا ہے اور ہم نے انہی سے آگے چلنا ہے۔ وَأَنَّ تَأَوَّلَهُمَا عَلَى ظَاهِرِهِمَا بِلَا دَلَالَةٍ مِّن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أو أحد من أصحابه هو تأويل أهل البدع۔ یہ جو جملہ ہے آپ آگے چل کر دیکھیں گے ایگزیکٹلی یہ امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے، اور وہ مطلب بنیاد ہی یہ ڈالتے ہیں اہل سنت کی اہل بدعت سے راستے الگ کرنے کے معاملے میں، کہ ان دونوں کو کوئی ایسا معنی پہنانا، ان کے ظاہری معنی جو ہے وہ کر دینا، کتاب اور سنت کا ایک ظاہری معنی اس طریقے سے کر دینا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی دلالت موجود نہ ہو، اور نہ ہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی کوئی دلالت ہو۔ کہتے ہیں اہل بدعت کی تعویل دراصل یہی ہے، یہ آپ کہتے ہیں محض عربی کی بنیاد پر، عربی مبین فرما رہے ہیں کہ عربی مبین کی بنیاد پر قرآن مجید کے نازل ہونے کے 1400 سال کے بعد ایک لاہور کا یا ساہیوال کا یا سیالکوٹ کا ایک بندہ اس کی تعویل کر دے گا، اور بالکل اس کو کچھ غرض نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا معنی کیا ہے یا کیا مفہوم دیا ہے، اور اصحاب رسول اللہ کے ہاں اس کا کیا معنی اور مفہوم اور مراد اور مقصود چلتا رہا ہے، وہ غرض نہیں کہتا، یہ irrelevant ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دراصل اہل بدعت کا مڈ جو ہے وہ یہی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ فِي بَيَانِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کا بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، یہ وہ فرقہ ہوگا نجات پانے والا جو اس دستور پہ ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ وَلَمْ يَقُلْ مَا أَنَا عَلَيْهِ فقط، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں کہا کہ بس جس پر میں ہوں، یہ بات بہت اہم ہے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت میرے بعد۔ ولم یقل علیکم بسنتی فقط، آپ نے یہ نہیں فرمایا، ہرگز نہیں کہا کہ بس میری سنت، جیسے ہمارے کچھ لوگ ماشاءاللہ یہاں پر بڑے اچھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شدید جذبہ ہے، یعنی صحابہ کا خلفائے راشدین نہیں جی بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے علیکم بسنت، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت کا آپ کو پاس ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ سن لیجیے، ہم آپ خود نہیں کہہ رہے ہیں، نبی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ وقال تعالی، سورۃ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصادم کیا بعد اس کے کہ اس پر ہدا ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیچھے چلا مومنین کے راستے کے ما سوا راستے کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کہنے ہیں کہ فَأَضَافَ إِلَى مُشَاقَقَةِ الرَّسُولِ
واتباع غیر سبیل المؤمنین. یہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے سبیل کی راستے کے ساتھ تصادم تو ذکر کر ہی دیا ہے. یہاں پر جو اضافہ یہ کیا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو بھی اس کا کوئی مقصد ہے نا کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُشَاقَّةَ الرَّسُولِ إِنَّمَا تَظْهَرُ بِمُخَالَفَةِ سُنَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. اس لیے ہے کہ رسول کے ساتھ تصادم یا محاذہ رائی یا مخالفت ظاہر ہوتی ہے دراصل مومنین کے دستور اور سنت کی مخالفت کرنے سے. واتباع منہج غیر منہج سلف صالح، اور کسی ایسے منہج کی اتباع کرنے سے جو سلف صالح کا منہج نہیں ہے. یہ تو تھی تمہید مؤلف کی. اب آگے ہم ائمہ سنت کے کچھ اقتباسات پڑھ رہے ہیں. احمد بن حنبل کا لے کر آ رہے ہیں اصول السنت عندنا، ہمارے ہاں سنت کے جو سرے ہیں. سنت سے مراد اب یہاں پر کیا ہے یہ مطلب ظاہر ہے واضح ہو جائے، ہم نے پہلے خاصا وقت لگایا تھا. سنت سے مراد فرض کے مقابلے پر نہیں ہے، سنت سے مراد چند کٹے پھٹے اعمال نہیں ہے. سنت وہ پوری حقیقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے امت کو، اس کو ہم کہہ رہے ہیں سنت. ٹھیک ہے، کہتے ہیں سنت کے جو سرے ہیں یا بنیادیں ہیں جو مڈ ہیں سنت کے عندنا ہمارے نزدیک وہ ہیں التمسک بما علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس چیز سے چمٹ جایا جائے جس پر اصحاب رسول اللہ رہے ہیں. والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کر لینا یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلنا. وترک البدع، اور نئی اپجیں جو ہیں ساری کی ساری ان کو چھوڑ دینا. وکل بدعۃ فہی ضلالہ، اور جو بھی بدعت ہے وہ ضلالت ہے. احمد بن حنبلی کا ایک اور قول لے کر آ رہے ہیں. قال ایضا وان تأویل من تأول القرآن، کسی شخص کا مینا کرنا قرآن مجید کا، جو بھی کو مینا کرنے والا ہو قرآن مجید کا، بلا سنت، بغیر کسی سنت کی طرف رجوع کیے، تدل علی معنی ما اراد اللہ منہ، جو کہ اس پر دلالت کر رہی ہو کہ اللہ کی مراد اس سے کیا ہو سکتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، او اثر من اصحاب رسول اللہ، یا بغیر اصحاب رسول اللہ کے کسی اثر کی طرف رجوع کیے. وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر معلوم ہو سکتا ہے صرف انہی چیزوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے ہوں ان آیات سے متعلق، او عن اصحابہ، یا اصحاب رسول اللہ سے وارد ہوئے ہوں. فہم شاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو. وہ شاہدوا تنزیلہ، اور جنہوں نے قرآن مجید کے اترنے کے وہ سارے برس جو ہیں وہ گزارے ہیں. وما قصہ اللہ له فی القرآن، اور جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے دیا ہے، یہ برابر کان لگائے، آنکھیں کھولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے، بیان کرتے، عمل کرتے، مطلب یہ سنتے رہے ہیں. وما عنی بھی، اور سے جو کو مقصود ہو سکتا تھا یہ سب سے زیادہ ان کو اس کو سنتے اور اس کو پڑھتے رہے ہیں. وما ارادہ، اور جو کچھ اللہ کی مراد ہو سکتی ہے اس سے، خاص ہوا ام عام، کیا وہ خاص ہے یا عام ہے. فاما من تأولہ علی ظاہری، رہ گیا وہ شخص جس نے اس کے ظاہر پر ہی، اس کا جو ظاہری معنی ہے، وہی جو کہہ رہے ہیں یہ جی صرف عربی مبین بس اور کچھ نہیں. تو جس نے اس کے ظاہر پر ہی اس کا معنی کر لیا، بلا دلالت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر دلالت جو ہے وہ کی طرف رجوع کیے کہ جو رسول اللہ سے ملتی ہو اس پر. ولا احد من اصحابہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے لیے بغیر. فہذا تأویل اہل البدع، تو یہی ہے بدعتیوں کا تفسیر کرنا قرآن مجید کی. وقال الاوزاعی رحمہ اللہ اصبر نفسک علی السنہ، اوزاعی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھ، ثابت قدم رکھ اسی سنت پر، اسی دستور پر. وقف حیث وقف القوم، بس وہیں رک جاؤ جہاں وہ پہلے رک گئے تھے. مطلب ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر خود جو ہے نا وہ مطلب ہے وہ کرنا، کھوج لگانا. اگر وہ کہیں رک گئے تھے نا اور ان کا خیال تھا کہ اس سے آگے نہیں جانا، مطلب خاص طور پر ان کا ریفرنس زیادہ ہوتا ہے یہ جو ہے نا غیبیات کی، وہ صفات سے متعلق. تو مطلب جہاں وہ رک گئے تھے ان کی زبان نہیں چل سکی تھی، تو تم بھی وہیں پر رک جاؤ، اس وجہ سے کہ بلا شبہ آگے کچھ خطرہ ہو سکتا ہے جہاں وہ رک گئے تھے. وقف حیث وقف القوم، جہاں وہ لوگ رک گئے تھے
وہیں پر ہی تم بھی رک جاؤ. وقل بما قالوا، اور جس کے وہ قائل ہوئے تم بھی اسی کے قائل رہو. وکف عما کفوا، اور جس چیز سے وہ رکے رہے تھے تم بھی اس سے رکے رہو. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور چلو راستہ اپنے سے ان پہلے نیک لوگوں کا ہی. فإنه يسعك ما وسعهم، کیونکہ تمہارے لیے بھی بس اتنی ہی گنجائش ہے جتنی ان کے لیے تھی. یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ وما ينبغي ان يحلم، اور جو چیز جان لی جانا بہت ضروری ہے. یہ جو ہے نا ابن تیمیہ نے اصول تفسیر میں ایک بہت مختصر مقدمہ لکھا ہوا ہے، لیکن بہت کمال کا ہے وہ اصول تفسیر میں نا مقدمہ ابن تیمیہ. اس میں سے یہ عبارت جو ہے وہ لی گئی ہے کہ جو چیز جان لی جانا اشد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان الالفاظ الموجودة فی القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث میں جو الفاظ موجود ہیں، اذا عرف تفسیرها، جب ان کی تفسیر معلوم ہو جائے، وما ارید بها، اور جو اس کی مراد ہے وہ معلوم ہو جائے، من جہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے معلوم ہو گیا کہ آپ نے یہ کر دی ہوئی اس کی تفسیر. لم يحتج في ذلك الى الاستدلال باقوال اهل اللغة ولا غيرهم، تو پھر ہرگز حاجت باقی نہیں رہتی کہ یہاں اہل لغت کے اقوال سے استدلال کرتے پھریں. ڈکشنریاں جناب، وہ معجم اور قوامیس، بڑا مزہ آتا ہے وہ جاہلی شاعری سے استدلال کر کر کے، مطلب ہے ایسے گویا رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا ہوا، کہتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہتے رہے. اچھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر عربی مبین کی بھی بات ہے تو عربی مبین میں مطلب صحابہ، بہرحال آپ سے اوپر آپ جتنی مرضی یعنی ڈکشنریوں سے اور وہ پرانی کتابوں سے جو ہے وہ آپ نے لغت کے معنی جو ہیں وہ نکالنے ہیں. وہ بھائی ان کی وہ عربی معلیٰ ان کی زبان، ان کی گھر کی زبان ہے. صحابہ جو ہے وہ چیچوں کے ملیے میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے. وہ عربی میں بھی جو کلائمیکس ہے وہ سب مانتے ہیں کہ عربی اپنے کلائمیکس پر اس وقت تھی جس زمانے میں عربوں پر قرآن اترا ہے. اور ایک عام عرب جو ہے وہ اعلیٰ ترین عربی میں جس کو سلیقہ کہتے ہیں، اردو والا سلیقہ نہیں. سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر جو ہے نا وہ کتابوں سے پڑھے اور کسی سے سیکھ کر اور پوچھ کر، بغیر اس کے جو ہے نا از خود ایک زبان جو ہے نا اپنے اسلوب سے آئے، اس کو سلیقہ کہتے ہیں. عربی میں سلیقہ کہتے ہیں کہ جیسے نا وہ ایک بالکل جنگلی ہوتا ہے نا، بالکل عربی ہوتا ہے، وہ اس کے ہاں جو معنی چلتے ہیں وہ نہیں ہے جو اس نے جو ہے نا وہ کتابوں سے پڑھ کر اور ڈکشنریوں سے چھانٹ کر جو ہے نا اس نے وہ زور لگا کر وہ سیکھا ہوا ہو، یا کسی کے پاس جا کر اس نے پڑھا. تو مطلب ہے وہ از خود اور بالکل ایک طبی اسلوب میں آدمی کے ذہن میں اور زبان پر جو زبان ہے اس کو کہتے ہیں علی السلیقہ. تو سلیقہ جو ہے وہ عربوں کا وہ صحابہ پر مطلب تمام تھا، ختم تھا آپ صحابہ پر. تو اس وجہ سے اگر عربی کی بھی بات ہے تو عربی میں بھی صحابہ ہی حجت ہے. اور البتہ صحابہ کو عربی میں کلائمیکس ہونے کے ساتھ اس میں بھی صحابہ ہی اوپر ہے، مگر اس کے ساتھ جو چیز ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال گزارے. اور وہ جو آسمانی سرٹیفکیٹ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اس نے وہ ان کو کتاب اور حکمت پڑھاتا اور سکھاتا ہے. وہ کسی سیالکوٹ یا پنڈی کے بندے کے بارے میں ہے، وہ کن کے بارے میں؟ یعلمہم، یہ ہم کی ضمیر جو ہے کن کے لیے ہے؟ سب سے صحابہ ہی کے لیے. اگر بعد میں کسی کے لیے ہے تو وہ صحابہ کی نسبت سے ہوگی. ایسا ہی ہے، یعنی صحابہ سے سیکھا ہوگا تو ہم میں آئے گا. اگر آپ میں آ بھی جائیں گے ایک درجے میں تو اس وجہ سے آئیں گے کہ جو صحابہ سے جو مطلب ہمیں ملا تو گویا ہمیں وہ رسول اللہ سے ہی ملا، تو ہم بھی آئیں گے تو صحابہ کی نسبت سے آئیں گے. اس کا جو اولین جو محل ہے اس ضمیر کا وہ تو صحابہ رسول اللہ ہے. تو یہ آسمانی وہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک جماعت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مطالب اور معانی باقاعدہ محنت سے کوشش سے سکھائے ہیں اور بشہادت قرآن. اچھا، تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ یہ ان تمام بنیادوں پر نا یہ اہل سنت کا ایک اصول ہو گیا ہے کہ
صحابہ نے اگر کہہ دیا تو لغت بھی اس میں کور ہو چکی ہے، بہت اہم ہے یہ جو بار بار نہیں، قرآن مجید تو جناب عربی زبان میں ہے، تو بھائی صاحب ہم نے کب کہا کہ صحابہ جو ہے نا وہ فلپائن میں ہوتے تھے؟ تو عربی میں ہے تو عربی بھی صحابہ سے ہمیں مل گئی، اور اگر اس سے بڑھ کر جو ہے، کیونکہ ظاہری معنی جو ہے وہ کل چیز نہیں ہے، جو صاحب قرآن ہے وہ اس نے اگر اس کو کوئی مخصوص معنی بتایا ہے تو وہ اولا ہے کہ ہم وہ جانیں۔ اچھا، ان دونوں چیزوں میں صحابہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہیں، پھر دیانت میں، امانت میں، وہ سب سے اوپر ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو کوئی بھی پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اصحاب رسول اللہ کی تفسیر میں یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز نقل ہوئی ہے اس میں کور ہیں۔ تو یہ بسا اوقات ہمارے کچھ لوگوں کو جو ہے نا اس میں ہو جاتا ہے کہ اچھا پھر قرآن مجید نے تو اپنے آپ کو نا بلسان عربی، تو عربی تو ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی بھی یہاں پر کور ہو گئی ہے، یہ پوائنٹ ذہن سے محو نہ ہو۔ اچھا، تو یہ جو ابن تیمیہ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ یعنی مختصر طور پر پوری فاؤنڈیشن ہے اہل سنت کے اصول تفسیر کی۔ اچھا، آگے جو ہے وہ بتا رہے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو باقاعدہ ویریفائی کیا ہے، ان ہستیوں کا نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ آیات کا مطلب آپ جانتے ہیں، فجعل التابعین لهم بإحسان مشارکین لهم فيما ذکر من الرضوان والجنہ۔ اچھا، ان کے جو تابعین بے احسان ہیں صحابہ کے، ان کا بھی باقاعدہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس رضوان اور جنت میں نا، رضی اللہ عنہ ورضوان۔ وقد قال تعالی والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم، کہ اب اس کے بعد بھی جو ایمان لانے والے ہوں گے اور ہجرت کرنے والے ہوں گے اور جہاد کرنے والے ہوں گے تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہی ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جو صحابہ کے ساتھ آ کر شامل ہوتے رہے ہیں اور ان کو صحابہ کے ساتھ شمولیت کا ملا ہے، تابعین کو تو بہرحال ملا ہے نا، تو ایک درجے میں تابعین بھی جو ہے صحابہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ وقال تعالی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں فمن اتبع السابقین الاولین کان منهم، جو شخص بھی انشاءاللہ العزیز ان سابقین اولین کا پیروکار ہو جائے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بعد کے بھی جو ائمہ جو بہت اس بات کے حریص رہے ہیں کہ صحابہ سے چلے آنے والی چیزوں کو بالکل جیسے کہ ڈاڑوں سے دبانا ہے، تو بعد کے بھی جو ائمہ سنت ہیں ہم ان کو انہی کے ساتھ ایک بات کے درجے میں رکھ کر البتہ اسی تسلسل میں ڈالتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے دین لینا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم کچھ خاص ائمہ سے ہی لیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے پیروکار انشاءاللہ انہی میں سے ہیں۔ اچھا، وہ ہم خیر الناس بعد الانبیاء، اور وہ جو ہیں صحابہ وہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ انسان ہیں۔ فإن امت محمد خیر امت اخرجت للناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے اعلیٰ امت ہے جو انسانوں کے لیے برپا کی گئی۔ وأولئک خیر امت محمد، اور یہ لوگ اس امت محمد میں سے سب سے برگزیدہ ہیں۔ کما ثبت فی الصحاح من غیر وجہ، جس طرح کہ بہت سارے روایات سے صحاح میں یہ بات ثابت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر القرون القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ بات جو ہے ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے مبحث ہمارا یہ پورا ہو گیا۔ اب اگلے اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں چلتے ہیں۔